غزہ جنگ شروع ہوئی تھی ہر کوئی ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، انسانیت مر گئی کیا؟ انسانیت کی تدفین ہو گئی؟ جنازہ کب نکلے گا انسانیت کا؟ لیکن کچھ انسان دنیا میں ایسے تھے جن کا ضمیر زندہ رہا، وہ مرے نہیں، انہوں نے آواز اٹھائی۔ اللہ کا شکر کہ وہ آواز اب طاقتور ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے ہی سوشل ورکرز اور ایکٹیوسٹ نے ایک گلوبل سمٹ فلوٹیلے کا سلسلہ شروع کیا کہ وہ خوراک پہنچانا چاہتے ہیں غزہ تک، امدادی سامان ادویات پہنچانا چاہتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں کیونکہ زمینی راستے سارے بند ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کشتی غزہ پہنچتی ہے، اسرائیلی فورسز ان کو ہمیشہ کی طرح، پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی دیکھا ہم نے، اس بار بھی دیکھا، اس دفعہ ہم جانتے ہیں کہ عیدی صاحب کے صاحبزادے فیصل صاحب کے صاحبزادے ساتھ عیدی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کی قید میں ہوتا کیا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دنیا بھر کے معصوم شہری جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی لڑنے نہیں جا رہے، کوئی مقابلہ نہیں کرنے جا رہے، صرف کھانا، ادویات، ضروری اشیاء پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو فیمن ہو رہا ہے، جو ناحق لوگوں کو، بھوکا بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو دیکھ کے پوری دنیا رو رہی ہے، لیکن اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں سوائے ان معصوم لوگوں کے۔ یقیناً ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد اپنے گھروں تک پہنچائے، لیکن اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ڈیٹینشن سینٹر میں جہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ روزانہ تشدد، ریپ، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جیلوں کے اندر بھی ان کو مار دیا جاتا ہے، کوئی اپنے ہی لوگ سزائیں سنا دیتے ہیں اور پھر لٹکا بھی دیا جاتا ہے، ہر عورت تقریباً ریپ کا شکار ہے۔ لیکن سیڈلی میرا سوال ایک ہی ہے، لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ انسانیت کا ذکر کرنے والوں، کیا انسانیت زندہ ہے ابھی بھی؟ گفتگو کا آغاز میں نیازی صاحب اس دفعہ آپ سے کروں گا، آپ کی نظر میں دنیا میں ہیومینٹی آج کہاں کھڑی ہے؟ یو این تو ختم ہو گیا ہے سر، جس طرح آپ نے بھی کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یو این کے سارے ادارے WHO وغیرہ وغیرہ چھوڑ دیے ہیں، ان میں اب کوئی وزن ہی نہیں رہا، نیٹو بھی ختم ہو گیا، تو دنیا میں انسانیت بچی ہے نہیں بچی نیازی بھائی؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ انسانیت بھی اب شرما رہی ہے، اور جو کچھ غزہ کے اندر ہوا اور جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جو میں سمجھتے رضاکار تھے، جو صرف اور صرف انسانیت کے لیے جا رہے تھے، ان کے اوپر جس طرح بےرحمانہ تشدد کیا گیا، آپ نے میڈیا میں رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، وہ بڑی شدت سے شدید تکلیف میں ہیں، اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ صرف اور صرف بچوں کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، زخمیوں کے لیے خوراک اور ادویات ہی لے کے جا رہے تھے، وہ کوئی ہتھیار تو لے کے جا رہے تھے نہیں رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے جو ایک منسٹر ہیں جنہوں نے بڑے فخریہ انداز میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تذلیل ہے انسانیت کی، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں آج جو ہے اس کے اوپر جو ہے بات ہو رہی ہے، اور تمام دنیا جو ہے وہ غم و غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج پوری دنیا کو اگر وہ انسانیت کے لیے نہیں اٹھے گی تو پھر میں نے پہلے کہا کہ جیسے لاکھوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ کوئی تو ہو جو اس وحشیت کا اور اس بربریت کا راستہ روکنے والا ہو۔ انسانیت کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر دنیا جو ہے وہ ایک جنگل کے قانون کے نیچے پھر جو ہے وہ رول ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے جو ہم نے ایک بڑے جینوا کے اندر بیٹھ کے ہم نے جو قوانین بنائے وہ سارے ملیے میٹ ہو جائیں گے۔ سب سے پھر جو جتنا طاقتور ہوگا وہ چڑھ دوڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ عامر حسن صاحب، میں آج ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا سر، وہ بتا رہے تھے PBS والے کہ داعش کو کہا جاتا ہے ایک اسلامی شدت پسند دہشت گردوں کی تنظیم۔ داعش نے مسلمانوں کے ہر ملک پہ حملہ کیا ہے تقریباً، آج تک اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ داعش کو بنانے والے ہی موسادی یہودی ایجنٹ ہیں۔ آپ کی نظر میں واٹ از دا سلوشن؟ اسرائیل کو، نیتن یاہو کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ دنیا کے اربوں مسلمان بھی اسرائیل کے چند ہزاروں یہودیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ دیکھیے یہی لمحہ فکریہ ہے۔ میں پھر بات اگر کروں کہ اس جنگ کے جو نتائج ہیں، اس میں سب سے بڑا نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے اور جو اسلامی امہ کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ملک اسرائیل کے خلاف اس کی جارحیت، اس کی دہشت گردی جو اس نے فلسطین کے خلاف روا رکھی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو پھر اسرائیل اس کے خلاف جنگ مسلط کرے گا، جو کہ ایران کے خلاف ہوا ہے۔ ایران کا یہی قصور ہے
ادروائز تو اس کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے کچھ ایگزامپلس کو سیٹ کیا ہے. ایک ہم نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے لکھ دیا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہم ادھر نہیں جا سکتے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سفارتی. دوسرا پھر جو سربراہی کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے فلسطین کو تسلیم کیا اور ایک آزاد ریاست مانگی. اچھا آج پاکستان کو پھر اسی قیادت کی ذوالفقار علی بھٹو, شاہ فیصل, انور سادات, جو کہ اسلامی ملکوں کی قیادت تھی جنہیں کہ خلق کیا گیا, دنیا اس کی گواہ ہے, اسی قیادت کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر دیکھیے یہ کوئی کام ہے کہ ہمیں خوراک پہنچانے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. کہاں پہ ہیں انسانی حقوق, کہاں پہ ہیں انسانی حقوق کے چیمپئنز, کہاں پہ ہیں یہ باتیں کرنے والے لوگ, اور کہاں پہ ہیں ہم وہ بڑے بڑے ہمارے مسلمان خوشحال ممالک. ہم سارے حج پہ جائیں گے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے خدا کے حضور دعا کریں گے کہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب کر. کیا یہ فقط دعاؤں سے آئے گا؟ یہ کہیں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے, کیا یہ فقط دعاؤں سے آئے گا؟ ہم یہ کہیں گے کہ غزہ کے مسلمانوں کی غیبی نصرت فرما, تو خدا کہے گا کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہاتھ بلند کر کے میرے سامنے کھڑے ہو تو تم مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کروڑوں اور اربوں لوگ غیبی مدد کے مستحق ہیں خدا سے. یہ تو اس وقت تھا جب بدر میں تم 313 تھے تو غیبی مدد کی رسول نے اور خدا نے آپ سے بات کی. آج آپ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہو کے خدا سے غیبی مدد مانگ رہے ہیں, اور خدا کیا ایسوں کی غیبی مدد کرتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور سر جھکا کے استعمار کے سامنے کھڑے ہو؟ تو کیا آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ یہ جو دو ہاتھ خدا کے حضور اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف بھی آپ اٹھا سکے؟ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اگر کوئی امت مسلمہ ہے تو اسے اپنے اندر یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر غزہ کے لوگوں کو خوراک پہنچانے کے لیے منتوں کی ضرورت ہے تو سب کے لیے ڈوب مرنے کا بالکل صحیح فرمایا. یہ نہیں اسے اظہار یکجہتی ہوتا کہ کوئی برگر چھوڑ دیا جائے اور کوئی بوتل چھوڑ دی جائے تو اس سے آپ غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. نہیں, آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی, حکومتوں پہ پریشر بنانا پڑے گا اور عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا. فلسطین کو اس کا حق دیں. آخری بات کروں گا کہ اسرائیل ایک فتنہ ہے, اسرائیل ایک شر ہے, اسے ختم کرنا یا اسے کنٹرول کرنا یہ فساد فی الارض کو روکنے کے لیے ضروری ہے, اور سب کو اس کی طرف توجہ دینی ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے بیرسٹر صاحب. ڈاکٹر مشرقی, ویسے اب مجھے دنیا کے حالات اور 3 سال سے زائد اس نسل کشی کو دیکھنے کے بعد اب میں اللہ سے دعا یہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ چینی صدر جی جنگ پینگ کے دل میں ہدایت دے دے کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے, یا پھر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے دل میں ہدایت دے دے کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. بھلے یا اللہ وہ مسلمان نہ صحیح, لیکن ان کے پاس طاقت ضرور ہے اور ان کے پاس نیت بھی ہے شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کی. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. کیا یہ دعا آپ بھی کریں گے ڈاکٹر مشرقی؟ بالکل, بدقسمتی سے یہ دعا میں ضرور کروں گا. ان 53 مسلمان ممالک کی بے بسی اور ان کی بے شرمی اور میں سمجھتا ہوں ہٹ درمی اور ڈٹائی جس کے تحت وہ یہ سب کچھ دیکھ تو رہے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں.